شروع ایک تشویشناک خبر سے کرتے ہیں۔ گزشتہ رات ایران کی جانب سے پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی گئی اور متعدد میزائل داغے گئے، جس کے نتیجہ میں پاکستان کے 2 بچے شہید ہوئے اور 3 بچیاں شدید زخمی ہوئیں۔ پاکستان نے اس بلا اشتعال کارروائی پر ایران کے ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کیا اور شدید مذمت کی، اور تنبیہ کی گئی کہ آئندہ اس قسم کی جارحیت کے بڑے سنگین نتائج نکل سکتے ہیں، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ قوم اس بلا وجہ اشتعال کے خلاف متحد ہو اور بھرپور احتجاج کرے، تاکہ آئندہ کسی ملک کو ایسی کبھی حرکت کرنے کی جرت نہ ہو۔ اب بات کرتے ہیں الیکشن پر۔ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات، جن کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ ان کا کوئی مومنٹم ہی نہیں بن پا رہا، سیاسی جماعتوں کی اس میں عدم دلچسپی ہے، کوئی سیاسی پارٹی باہر نکل کر کوئی جلسہ جلوس نہیں کر رہی، جس کی وجہ سے یہ شبہات بھی ہوتے تھے کہ شاید یہ الیکشن ہوں گے بھی یا نہیں۔ اب مگر جلسے جلوس شروع ہو چکے ہیں۔ مریم اور بلاول نے اپنے اپنے علاقوں میں اب جلسے کیے، لیکن جو ہم نے دیکھا کہ ان کی تقریروں میں وہی گھسی پٹی باتیں ہیں، وہی پرانے رونے ہیں۔ بلاول جو ہیں وہ مسلم لیگ پر، نواز شریف پر تنقید کر رہے ہیں، مریم جو ہیں وہ عمران خان اور پی ٹی آئی پر تنقید کر رہے ہیں، اور یہ ایک دوسرے پر تنقید کر رہے ہیں۔ اب میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا کہ اب معاملات تنقید پر نہیں ہیں۔ قوم اب پہلے سے زیادہ باشعور ہو چکی ہے کمپیریٹیولی۔ اب میں یہ ضرور کہوں گا کہ پہلے سے نسبتاً زیادہ باشعور ہو چکی ہے۔ اب ہمیں وہ نعرے، وہ وعدے، وہ باتیں کی جائیں جو ڈویبل ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اور ہم سب کو پتہ ہے کہ اس ملک کی سب سے بڑا جو اس ملک کا بھی ایشو ہے وہ ہے معیشت۔ پاکستانی معیشت اس وقت بہت بری حالت میں ہے۔ اگر ہمیں کوئی معاشی رستہ دکھایا جائے، اگر عوام کو کوئی معیشت اور اس کی وسائل کو بہتر کرنے کا کوئی رستہ دکھایا جائے، تو ہی ہم سمجھیں گے کہ یہ اس پارٹی کا منشور جو ہے وہ بہتر ہے۔ اب چاہیے یہ کہ کوئی ایسی بات جو اس ملک کے مسائل کو حل کرنے والی ہو۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے بے شمار مسائل ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ان کا حل جو ہے اس وقت عوام چاہتے ہیں۔ ایک اطلاع ہے کہ گزشتہ دن میاں نواز شریف نے اپنی پارٹی کے معاشی ماہرین کو طلب کیا اور ان سے مشاورت کی کہ اس ملک کو معاشی مسائل سے کیسے نکالا جائے۔ آج ایک بڑی خوشائند خبر نظروں کے سامنے سے گزری۔ چیف جسٹس پاکستان نے نوٹس لیا ہے کلاشنکوف کلچر کا۔ یہ اتنی اہمیت رکھتا ہے یہ نوٹس لینا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت آپ کی سڑکوں پہ ایک گاڑی کے پیچھے 2 گاڑیاں ڈالے لگے ہوئے ہیں، ان پہ کلاشنکوفز لے کے، بڑا جدید اسلحہ لے کے لوگ بیٹھے ہیں۔ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کو اس نئے اسلحے کی کیا ضرورت ہے، اور یہ دہشت گردی کیوں کر رہے ہیں، یہ دہشت کیوں پھیلا رہے ہیں معاشرے میں، اور اس سے ہم اپنی آنے والی نئی نسل کو کیا میسج دے رہے ہیں، یہ کیا پیغام ہے۔ وہ اس سوسائٹی میں اتنے غیر محفوظ کیوں ہیں کہ ان کو پیچھے ڈالے لگانے کی اور بندوقیں اٹھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ میں کئی سال کینیڈا رہ کے آیا، میں نے ایک گاڑی ایسی نہیں دیکھی جس پہ کوئی اسلحہ ہو، جس کے ساتھ کوئی گاڑی ہو اور اٹیچ ہو، جو کسی وزیر کی ہے، مشیر کی ہے، یا کسی سیاستدان کی ہے، یا کسی، اب تو بزنس مین، میں حیران ہوتا ہوں، اب تو بزنس مین اپنے ساتھ گن مین لے کے پھر رہے ہوتے ہیں۔ میں مشکور ہوں چیف جسٹس صاحب کا کہ جنہوں نے اس اہم مسئلہ کو اٹھایا اور تمام متعلقہ حکام کو آرڈرز جاری کیے کہ وہ تفصیلات دیں کہ ممنوعہ بور کے لائسنس کن لوگوں کو جاری کیے گئے ہیں، تاکہ پتہ تو چلے قوم کو کہ وہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اتنا غیر محفوظ سمجھتے ہیں، اور ہم جیسے شریف آدمی جو بغیر کسی لائسنس کے، بغیر کسی اسلحہ کے پھر رہے ہیں، تو ہم اتنے محفوظ کیوں ہیں۔